السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درجہ رابعہ میں زیر تعلیم تمام طالبات سے ہم مخاطب ہیں۔ امید ہے آپ تمام طالبات بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم طالبات، آج ہم آپ کے سامنے قصص النبیین الجزء الرابع یعنی چوتھے حصے کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ دراصل یہ نور الانوار کی جگہ پر ہے۔ تو نور الانوار کی جگہ ہم قصص النبیین کا آن لائن درس دیں گے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ قصص النبیین عربی ادب کی مشہور ترین کتاب ہے، اور یہ ابو الحسن علی الحسنی الندوی نے تحریر کی ہے۔ عربی ادب کی مشہور ترین کتاب ہے، اکثر جامعات و مدارس کے اندر اس کا درس دیا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بہذا الکتاب بالخیر۔ قصۃ سیدنا شعیب، یہاں پہ اسٹارٹنگ اور شروعات ہو رہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ سے۔ قصہ معنی کہانی، اور سیدنا جو ہے سید سردار کے معنی میں آتا ہے، نہ مضاف الیہ ہے، تو ہمارے سردار معنی حضرت۔ سید کا معنی اردو کے اندر عمومی طور پر حضرت ہی کیا جاتا ہے۔ تو قصۃ سیدنا شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ نیچے سب ہیڈنگ ہے نظرۃ علی القصص السابقۃ، گزشتہ بیان کیے گئے قصوں پر ایک نظر۔ نظرۃ معنی ایک نظر، علی القصص السابقۃ بیان کیے گئے گزشتہ پہلے قصوں پر ایک نظر۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ جو پہلے قصے بیان کیے گئے ہیں پہلے اور دوسرے تیسرے حصے کے اندر، ان تمام قصوں کی جانب ایک سرسری طور پر نظر کرانا چاہتے ہیں، تو لہذا مصنف کہتے ہیں قرأتم، تم پڑھ چکے ہو، قصۃ سیدنا ابراہیم، حضرت ابراہیم کا قصہ، و سیدنا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ، وقرأتم، اور تم پڑھ چکے ہو، قصۃ نوح، نوح علیہ السلام کا قصہ، و سیدنا ہود و سیدنا صالح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ قرأتم، تم پڑھ چکے ہو، قصۃ سیدنا موسیٰ فی شیء من التفصیل والتطویل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فی شیء من التفصیل والتطویل، قدر تفصیل اور کچھ وضاحت کے ساتھ۔ فی شیء من کا معنی آتا ہے کچھ، تفصیل و تطویل اور وضاحت، اور تم پڑھ چکے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فی شیء من التفصیل و تطویل، ذرا کچھ تفصیل اور کچھ تطویل کے ساتھ، یعنی وضاحت کے ساتھ۔ قرأتم کل ذلک بشوق و رغبہ، تم نے یہ سب کچھ، یہ تمام قصے، کل ذلک، یہ تمام قصے، قرأتم، تم نے پڑھے، بشوق، شوق کے ساتھ، و رغبت، اور رغبت کے ساتھ، و اجلال و تقدیر، اور مکمل دلچسپی اور عظمت کے ساتھ۔ اجلال معنی تعظیم کرتے ہوئے ان تمام قصوں کی، و تقدیر، اور یاد کرتے ہوئے دلچسپی کے ساتھ۔ وحلت فی نفوسکم و قلوبکم، وحلت کا فاعل قصہ ہے، یعنی وحلت القصص، یعنی یہ تمام قصے محفوظ ہو گئے ہیں، فی نفوسکم و قلوبکم، تمہارے قلوب و اذہان میں۔ نفوسکم معنی اذہان ہے، و قلوبکم معنی دل ہے، تمہارے دل اور ذہن کے اندر، تمہارے دلوں اور ذہنوں کے اندر یہ قصے محفوظ ہو گئے ہیں۔ محلہ القصص الحبیبۃ الاثیرہ، اس جگہ محفوظ ہو گئے ہیں، محلہ جو کہ جگہ ہے پسندیدہ اور اثر انداز قصوں کی، یعنی یہ تمام قصے پسندیدہ اور اثر انداز قصوں کی جگہ تمہارے دلوں میں اور تمہارے اذہان کے اندر محفوظ ہو چکے ہیں۔ ووعتھا ذاکرتکم، اور تمہارے ذہن نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ ذاکرتکم، ذاکرۃ معنی یاد کرنے والا، اور یاد کرنے والا ذہن ہوتا ہے، تو تمہارے ذہنوں کے اندر، ذاکرتکم، تمہارے ذہنوں نے، ذاکرۃ فاعل ہے، ووعتھا، وعت فعل ماضی، اس کے اندر ہیا ضمیر
وبعتھا وعت فعل ماضی ہے اور ہا مفعول ہے، ذاکرتکم اس وعت فعل کا فاعل ہے۔ تو ووعتھا ذاکرتکم تمہارے ذہنوں نے، وعتھا ان تمام قصوں کو یاد کر لیا ہے، وذلت بہا السنتکم اور تمہاری زبانوں نے اس کا عام تذکرہ شروع کر دیا ہے، یعنی تمہاری زبانیں اب ان قصوں کو بیان کرتی ہیں۔ وقد رآکم الناس تحکونها لإخوتکم الصغار اور لوگوں نے بھی تمہیں دیکھا ہے، تحکونها کہ تم ان قصوں کو بیان کرتے ہو، وقد رآکم الناس اور لوگوں نے تمہیں دیکھا ہے، تحکونها کہ تم ان قصوں کو بیان کرتے ہو، لإخوتکم الصغار اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، وترددونها اور لوگوں نے تمہیں دیکھا ہے، وترددونها کہ تم ان کو دہراتے ہو، للابوین اپنے والدین کے سامنے، والاخوۃ الکبار اور اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے، وانتم تتذوقونها اور تم ان کو دلچسپی سے بیان کرتے ہو، وقد تتحمسونها فی حکایتها اور تمہیں لطف آتا ہے ان قصوں کو حکایتاً بیان کرنے میں، وقد تتحمسون فی حکایتها معنی ہے اور تم ان کو مزے لے لے کر بیان کرتے ہو، لطف والے انداز میں ان کو بیان کرتے ہو۔ تو نظرۃ علی القصص السابقہ پر یہ سرسری نظر ہو گئی ہے، یعنی گزشتہ جو حصہ اول، ثانی اور ثالث کے اندر جو قصے بیان کیے گئے ہیں قصص النبیین کے اندر، مصنف نے ان تمام قصوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بہت ہی دلچسپ قصے تھے جو کہ آپ نے یاد کر لیے۔ اب چونکہ یہ چوتھا حصہ ہے، تو اس الجزء الرابع کے اندر، اس چوتھے حصے کے اندر جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، مصنف اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں قصۃ صراع بین الحق والباطل۔ یہاں سے قصے کی شروعات ہے جو قصہ تعلق رکھتا ہے بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان کشمکش سے، یعنی حق اور باطل کے درمیان جو جنگ رہی ہے، تو اس حق اور باطل کے درمیان ہونے والی جنگ کے متعلق قصتن یہ قصہ ہے، صراع مقابلے کا، لڑائی کا، بین الحق والباطل جو حق اور باطل کے درمیان رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ قصہ نمبر 2 اگلے والے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ آپ طالبات سے امید ہے کہ آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے آپ اس کو لفظی طور پر یاد کر لیں گے، اور وہ الفاظ جو آپ کے لیے معنوی طور پر نئے ہیں ان الفاظوں کو آپ اپنی نوٹ بک میں محفوظ کر لیں، تاکہ آئندہ اگر یہ لفظ آئیں تو آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ تو محنت سے اور دل لگا کر کے آپ اپنے سبق کو پڑھیں، دہرائیں، دلچسپی اور دل جمعی سے آپ اپنے سبق کو آن لائن جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔